بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج امام کعبہ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز نے اپنے خطبہ حج میں یہ کہا ہے کہ اسلام امن کا اور سلامتی کا مذہب ہے، اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کے کہی ہے کہ جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں وہ اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ جن مسلم ممالک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، وہاں پہ جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کریں؟ وہاں پہ تو دہشت گردی ہی فروغ پائے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ عید الاضحیٰ قریب ہے، لیکن پاکستان جیسا جو ایک مسلم ملک ہے وہاں پہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مہنگائی کو بڑھا دیا گیا ہے، اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور پھر کوئی چیز بھی قابو میں نہیں رہتی۔ تو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پیٹرول کے اور گیس کے وزیر ہیں، اور ان سے ہی آج ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ عید سے کچھ دن پہلے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے اتنی مشکلات کیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر گلفراز صاحب کو، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ہیں، اور جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب معروف تجزیہ کار ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ عید سے کچھ دن پہلے یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا، بجلی بھی مہنگی ہوئی، اس سے پہلے پیٹرول بھی مہنگا ہوا، گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں آئی ایم ایف کا اس سے میں سمجھتا ہوں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بنیادی بات ہے جو ہمیں ہر مہینے ایکسپلین کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو تیل ہے، تیل کی مصنوعات ہیں، ان کے لیے اوگرا کے ایک فارمولہ کا تعین کیا جا چکا آج سے 15 سال پہلے، اور ہر پہلی تاریخ کو اس فارمولے کے مطابق تیل کی قیمتیں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔ اس میں دو بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی مصنوعات کی قیمت، اور دوسرا روپے اور ڈالر کا جو تناسب ہے۔ اس دفعہ بدقسمتی سے جو روپے اور ڈالر کا تناسب تھا اس کا تقریباً اثر کوئی 2.25 روپے کے قریب ہوا۔ منڈی میں، عالمی منڈی میں تیل کی مصنوعات میں کوئی اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس کا اثر تھا اس سے مصنوعات کی قیمت بڑھانی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ماہ میں جو ڈیزل کا ایفیکٹ تھا اس کو پاس آن نہیں کیا گیا تھا، اس کا بجٹری امپیکٹ تھا جو تقریباً 6 ارب روپے بنتا تھا، تو اس دفعہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس اس کو ایڈ بیک کر دیا جائے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں۔ اچھا، آج جو ایک بہت طویل میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی، تو اس میں کچھ آپ نے جائزہ لیا کہ پچھلے 3 ماہ میں، یعنی کہ جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر، 3 ماہ میں جو ایچ او بی سی ہے اس کی قیمت میں فی لیٹر 19 روپے اضافہ، پریمیم میں 12 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل میں 12 روپے، لائٹ سپیڈ ڈیزل میں 12 روپے، اور مٹی کا تیل جو غریب آدمی استعمال کرتا وہ 15 روپے مہنگا ہو گیا۔ تو اس کو کچھ نظر ثانی کی آپ نے اس پہ؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، نظر ثانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے بجٹ میں کچھ روم موجود ہو کہ آپ اس اضافے کو ابزارب کر لیں۔ وہ اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ابزارب کرنا ہے آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑے گا اور اس کو پے کرنا پڑے گا۔ یہ آسان حل ہیں جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، جس سے آج آپ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ڈاکٹر گلفراز صاحب، آپ بھی سیکرٹری پیٹرولیم رہے ہیں، آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وضاحت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے سامنے موجود ہیں، میں ان کی اپنے دل سے عزت کرتا ہوں۔ یہ کلین منسٹر ہیں، ویل بیننگ منسٹر ہیں، ایجوکیٹڈ منسٹر ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر یہ فیصلے سارے یہ منسٹری فائنانس ہی کرتی ہے، کیونکہ ان کو کٹی کا ہی پتہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک لیوی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ جب ہم نیشنل فائنانس کمیشن کی ڈیلیبریشن میں تھے، یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا کہ یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں لیوی کیوں نہیں آتی، یہ ڈیویزبل پول میں کیوں نہیں آتی۔ تو گورنمنٹ نے پورے سٹینگ کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ یہ ہمارا ریونیو نہیں ہے، ہم اس کو ریونیو کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی کرتے ہیں، ہم صرف اس کو پرائس، پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائس کی کوشننگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ بہت بڑی سپائک آ جائے جیسے پاکستان کی اکانومی کے اوپر نقصان آتا ہو تو ہم ابزارب کر لیتے ہیں، اور بعد میں پرائس نیچے جاتی ہیں تو ہم اس کو ریکوپ کر لیتے ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اوگرا کے ساتھ، اس کا ٹوٹل تعلق ہے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ. وہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ اچھا وہ 1 لیٹر پہ کتنے روپے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میرے چونکہ میں پوری طرح ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں جو انسائسو ہے ان چیزوں کے متعلق، ان کی موجودگی میں کیسے ہی کروں گا. میرے خیال میں 5 سے 6 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے 1 لیٹر میں تقریباً. جی اب میں دوسری چیز یہ بتاؤں، یہ جو انکریز ہوئی ہے یہ تو بظاہر انکریز اس لیے ہوئی کہ پاکستان کے روپے کی قیمت گر گئی. ٹھیک ہے، لیکن اس روپے کی قیمت کو کیا نیتاً ہم نے قیمت گرائی ہے یا یہ خود گر گئی ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا بھی تو فیڈرل گورنمنٹ کی. اچھا یہ جو 1 لیٹر پہ 4 یا 5 یا 6 روپے جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، جی یہ سال کا کتنا بنتا ہوگا؟ دیکھیں اگر سارے پروجیکٹس کو دیکھیں تو میرے خیال میں دیکھتا ہوں کوئی 120 سے 160 بلین روپیز یہ بن جاتے ہیں لگ بھگ. بلین. اب میں ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو پیسے بڑھے ہیں یعنی 6-7% جو پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھے ہیں اس کے اندر 1 روپیہ گورنمنٹ کا بھی بڑھا ہے. وہ کس طریقے سے 16% اینڈ پرائس کے اوپر گورنمنٹ کا GST لگتا ہے. تو میں یہ کہوں کہ اس پرائس بڑھنے سے گورنمنٹ نے ایڈیشنل ریونیو پک کیا. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ سارا انکریز ہم نہ کریں، وہ اپنا ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے 1 روپیہ کم از کم وہ روک دیتی، کم از کم 1 روپیہ روک سکتی. جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں گلفراز صاحب سے؟ میر صاحب زمینی حقیقت یہ ہے کہ 70% تیل جو ہے جو پاکستان میں کنزیوم ہوتا ہے وہ ہم عالمی منڈیوں سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھے گی تو پاکستان میں بھی ان کو قیمت بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جون کی 5 تاریخ کو اگر آپ پکڑ لیں، وہ اس لیے کہ اس دن میاں نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا. اس دن کوئی 98 روپیز کا لیٹر پاکستان میں ہم بیچ رہے تھے اور اب وہ چڑھ کے پہنچ گیا ہے 113 پہ. یعنی کہ لگ بھگ 17-18% جو ہے وہ انکریز ڈومیسٹک پرائس میں آئی ہے. جون 5 کو جو عالمی منڈی میں بھاؤ تھا وہ $103 پر بیرل تھا، وہ بڑھ کے اب 108 پہ گیا ہے. یعنی کہ عالمی منڈیاں 5% بڑھی ہیں اور پاکستان میں 17 سے 18% پرائس بڑھ گئی ہے. تو وہ ڈائریکٹ ریلیشن قائم نہیں ہے. عالمی منڈیاں کم بڑھتی ہیں اور ہم لوکل پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ جاتی. اب اس میں ایک ایلیمنٹ تو ضرور ہے روپے کی گرنے کا، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ روپے بھی گرنے کی وجہ جو ہے وہ بھی تو آپ کو معلوم کرنی ہوگی کہ وہ 18 کروڑ پاکستانیوں کی وجہ سے گرتا ہے یا حکومت کی وجہ سے. یہ IMF کا پریشر ہے یا حکومت کی انکمپیٹنس ہے یا آپ اور ہم سب ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے IMF آپ کو یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ جتنی آمدن کما رہے ہیں اتنی ہی آپ اخراجات کریں اور خسارہ کم کریں. ٹھیک ہے. یہ وہ نہیں بتاتی آپ کو کہ آپ نے خسارہ کہاں سے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم خود کرتے ہیں، خود ڈٹرمن کرنا ہے ہمیں کہ ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھا کے خسارہ پورا کرنا ہے یا ہم نے اپنے اخراجات کم کر کے خسارہ پورا کرنا ہے. یہ جو چھوٹ ہے یہ پاکستانی حکمران کے اوپر. اچھا جی ہمیں جوائن کر لیا جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جناب علی. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے جناب، کراچی میں خیریت سے آدمی چند دن گزار لیتا ہے تو خوشی رہتا ہے. اللہ کرے آپ خیریت سے رہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بکرا خرید لیا یا نہیں خریدا ابھی؟ جی خرید لیا جناب، خرید لیا. کتنے کا خریدا؟ سنت بھی یہی ہے کہ کچھ دن پہلے سے خریدا. کتنے کا خریدا ویسے؟ کتنے کا خریدا؟ 18,000 کے چند. تو پچھلے سال کتنے کا خریدا تھا آپ نے؟ پچھلے سال جناب اسی وزن کے بکرے جو تھے وہ تقریباً 14,000 کے تھے. اچھا ویسے 18,000 کا بھی آپ نے کافی سستا خرید لیا. یہاں پہ تو 18 کا بھی نہیں مل رہا. مرغی سے کچھ ہی بڑا حضور، مرغی سے کچھ ہی بڑا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا آپ سے ہم سوال کریں گے، لیکن پہلے ذرا جو عوام کی صورتحال ہے اس کی عکاسی کے لیے ذرا سبوق سید صاحب کی ایک رپورٹ دیکھ لیجئے. سبوق سید دیکھیے. عید کے موقع پر سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیا لباس پہنیں، نئے جوتے خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربانی دیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی سے بھی محروم کر دیا ہے. ابھی بھینس بکرے اتنا آسمانوں سے باتیں کرے اور غم غریب
बाजार में जाते तो सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं मगर खरीद नहीं सकते। महंगाई इतनी ज्यादा कैसे बेहतर है। हमारे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम्हारे गले में छुरी फेर देते हैं, लेला क्या शॉपिंग क्या करनी है। मार्केट्स में रश कम है और हम लोग जो पहले बहुत ज्यादा शॉपिंग करते थे वो कम कर रहे हैं इस वजह से कि महंगाई बहुत है। ईद के मौके पर बाजार सुनसान दिखाई देते हैं। महकमा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान महंगाई में 8% इजाफा हुआ है। ईद त्योहार के बजाय महज एक से हरफी बेमानी सा लफ्ज बनकर रह गया है। इस महंगाई में ईद कैसे करेंगे? जो हमें पिछली ईद के ऊपर आज से 4 माह पहले जोड़ा मिलता था बच्चों का 600 रुपए का, वो अब जो है वो 1500 पे पहुंच गया है। फ्रूट वगैरह जो बच्चों को हम सिर्फ अब दूर से दिखा सकते हैं, खरीद के नहीं लेके दे सकते। महंगाई जो हो रही है इस वक्त अगर मुल्क को मजबूत कर सकती है और हमारी इकोनॉमी यानी हमारे पैसे को मजबूत कर सकती है तो ये कड़वी गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन इसका हमें आउटपुट चाहिए। पेट के ऊपर समझो कि ऐसे कि पत्थर बांधा हुआ है, रोटी लकड़ी की बांधी हुई है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है और वो ईद के मौके पर अब खुशियां मनाने के काबिल भी नहीं रहे। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ सबूक सैयद, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इस मुख्तसर सी रिपोर्ट में एक खातून हमारे रिपोर्टर को कह रही थी कि उन खातून का खामद जो है वो कहता है उस खातून को कि मैं तुम्हारे लिए बकरा तो नहीं खरीद सकता, अलबत्ता तुम्हारे गले पे छुरी चला सकता हूं। तो ये सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये बकरे जो हैं ये पानी की बजाय क्या पेट्रोल पीते हैं? इतने महंगे क्यों हो गए हैं? नहीं भाई साहब, ये जो अफरात ज़र है ना, हाँ। ये हर चीज को इफेक्ट करेगा। मैं इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर जो सबसे आसान तरीका है हुकूमत का पैसा जमा करने का वो मोबाइल टेलीफोन्स है, पेट्रोल है, बिजली है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एतबार से सेल्स टैक्स है। यही हुकूमत ने इन 4-5 चीजों पर तवज्जो दी है। अच्छा, IMF एक लेंडर है। IMF तो कर्जा देता है तो ये कहता है कि यार तुम हमें वापस जरूर करना। अच्छा, वापस करने के लिए क्या करोगे? क्योंकि ये तो पूछता है ना कि तुम्हारी जायदाद है, तुम कहीं से पैसा लाओगे, तुम और कर्ज लोगे, तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। उसके अंदर हुकूमत बताती है कि जी हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। IMF का इस बात से ताल्लुक नहीं है कि वो किस लेवल पर हुकूमत टैक्स करती है। हमने नेशनल असेंबली में बड़ा शोर मचाया। हमने कहा कि ये जिस तरह से पुरानी हुकूमतें कर रही थी वही आपने किया। अशराफिया को आपने टैक्स नहीं किया, लिहाजा आप सेल फोन की लोड पर टैक्स करेंगे, आप पेट्रोल की लेवी बढ़ाएंगे या उतनी ही रखेंगे, सेल्स टैक्स लगाएंगे। ये सब चीजों की वजह से कि अफरात ज़र तो हो ही रहा है और अच्छा उसी चीज का असर डॉलर पर हो रहा है। तो ये एक विशेष साइकिल में हम फंसते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है IMF ने अमेरिका को मशवरा दिया है, आज कल की रिपोर्ट है कि पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में अमेरिका को यह मशवरा दिया है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स करो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो ये हुआ ही नहीं ना। सबसे बड़ा धन हामिद मीर साहब, सबसे बड़ा धन, काला ये सफेद धन जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर होता है, जायदादों के अंदर होता है। उसके ऊपर जनाब उसके ऊपर कैपिटल गेन्स लगना चाहिए था, मजीद टैक्सेशन हो। ये जो बोझ गरीब पर पड़ा है ना, अब आप ये देखिए कि जनाब आटा 8 रुपए किलो महंगा हो गया, चावल जनाब कर्नल पुराना 25 रुपए किलो महंगा हो गया, प्याज 17 रुपए, टमाटर 35 रुपए, लहसुन 25 रुपए। आमदनी तो इतनी बढ़ी है मगर ये गरीब की गर्दन पर बहुत बड़ी छुरी चल रही है। और हम ये कह रहे हैं कि अभी तो एक और बम फटने वाला है। वो बम ये कि जो बिजली का जो इन्होंने बढ़ाया था और सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखना शुरू किया तो कानूनी एतबार से इन्होंने विड्रॉ किया है। ये 1 महीने बाद नेपरा के थ्रू निकालकर वही उसी तरह से गरीब को लोड करेंगे बिजली के टैक्सेस के एतबार से। हमने ये सवाल किया था कि यार बिजली की चोरी कम की जाए, अशराफिया पर टैक्स करो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे तो गरीब से लेंगे। आपको ये मालूम है हामिद मीर साहब, कल परसों की रिपोर्ट है कि ग्रोथ स्टंटिंग कहते हैं उन बच्चों की जो मेल न्यूट्रिशन होता है, जिनको उनकी अकल पर भी फर्क पड़ता है, यानी हाइट पर पड़ता है, हर चीज पर उनकी अकल, उनका दिमाग भी छोटा होता है। 40% बच्चे पाकिस्तान के अंदर मेल नरिश्ड हैं और 40% बच्चे ग्रोथ स्टंटिंग के अंदर हैं और लिहाजा उनकी इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ेगा। ये क्रिमिनल बातें हैं और वो हुकूमत को फिक्र ही नहीं है ये हर अंदाज से। अब ये पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है, आपको मालूम है मेरे और आपके ऊपर शायद इसके आमदनी के ऊपर इस पेट्रोल के टैक्सेशन से जो चीजें, पेट्रोल की प्राइसिंग से जो चीजों का फर्क पड़ता है, मेरी और आपकी आमदनी में 1% होगा। गरीब की आमदनी पर बस का किराया, चीजों का टैक्स, हर चीज के ऊपर कीमत बढ़ती है। 10% हिस्सा ये 3 महीने के अंदर बढ़ा है। ये 3 महीने के फर्क आपको बता रहा हूं। तो मैं तो समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ये हुकूमत ने जो सीरियस फैसले करने थे कि ऊपर जो लोग दे सकते हैं उनके टैक्स को बढ़ाए। आपको मालूम है कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने कम किया,
جی یعنی جو کمپنیز ہیں امریکہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس بڑھاؤ, ہمارے ہاں کارپوریٹ ٹیکس کم کیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سارے انڈیکیٹرز. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی. شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ تھوڑا آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ تو ڈاکٹر گلفراز صاحب جو خود سیکٹری پیٹرولیم رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے عوام کو کشن دینے یہ ٹیکس لگایا تھا, اس سے کافی آپ کو آمدنی بھی ہوتی ہے, تو اس کا کوئی استعمال نہیں کرتے. یہ پیٹرولیم پی ڈی ایل جو ہے یہ بجٹ کا حصہ ہوتا ہے اور اس کی ایک رقم رکھی جاتی ہے جس سے اگر آپ کراس سبسیڈائز کرنا چاہیں یا کسی ایکسٹرا آرڈنری شاک کو ابزارب کرنا چاہیں تو اس کے لیے رکھا جاتا ہے. یقیناً اس کو آپ حکومت کی آمدن سمجھ لیں, جس طرح بھی اس کو دیکھا جائے یہ چیز موجود ہے اپنی جگہ پر. تو اس کا امپیکٹ قیمتوں پر اس لیے نہیں آتا کہ یہ شروع سے موجود ہے قیمت کے اندر, یہ آج اضافی نہیں لگائی گئی. یہ جب سے یہ سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہ تقریباً 7 سے 14 روپے کا بینڈ ہے, اس کے اندر یہ مختلف پروڈکٹس پر ڈیفرنٹ ریٹ سے یہ رکھی جاتی ہے. تو یہ موجود ہے, اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس سے قیمت پر اضافی اثر نہیں پڑا. اچھا, میں آپ سے جاننا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ کی اتنی طویل میٹنگ ہوئی, یقیناً وزیر اعظم نواز شریف یہ چاہتے ہوں گے نا کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف تو دیا جائے, تو کوئی آپ سوچ رہے ہیں, کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں, کوئی آپ نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر سکتے, بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیر طبقے پہ ٹیکس لگا دیں, جو پراپرٹی مافیا ہے اسلام آباد میں, تو پراپرٹی کے مالکان جو ہیں وہ ڈالر میں کرایہ لیتے ہیں, ڈالر میں بکتی ہے اور بڑی مہنگی پراپرٹی, اور ان پہ کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا ٹیکس نہیں لگتا, تو یہیں پہ اگر ان پہ آپ ٹیکس لگا دیں تو شاید یہاں سے کچھ ریلیف مل جائے عوام کو. دیکھیں, بنیادی طور پر جو آمدن ہے, جو آپ کو لائف سٹائل ہے, اس کو ٹیکس ہونا چاہیے, یہ بنیادی بات ہے. بدقسمتی سے ہمارا نظام ایسا نہیں ہے اب تک جو اس کو پکڑ سکے, ایک بدقسمتی ہے. ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھایا جائے گا, جو لوگ ارن کرتے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے, یہ ایک بنیادی بات ہے. تو اس پر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. یہ پہلا بجٹ تھا حکومت کا, صرف 5-6 دن کا عرصہ ملا بجٹ بنا, اس میں یقیناً یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی میسو طریقے سے نظام کو چینج کیا جائے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ اثرات نظر آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو مشورہ دیں نا, آپ جو کہہ رہے تھے کہ 1 روپیہ کم کر سکتے ہیں, وہ کس طرح کم کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر صاحب نے کہا کہ 7 سے 12 روپے شاید انہوں نے ذکر کیا جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے, اور یہ انہوں نے درست کہا کہ اس کا ڈائریکٹ اثر قیمتوں پر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کے استعمال کے اوپر کویسچن تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ منسٹر صاحب تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جس وقت ہم نے وضاحت کے ساتھ اس لیوی کے اوپر ڈسکشن کی اور ہم نے کہا کہ صوبوں کو اس کا حصہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ ڈیویزبل پول میں آنا چاہیے, تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, یہ صرف پرائس کشننگ کے لیے استعمال ہوگا. بجٹ میں تو شاید انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو, لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ صرف منسٹری آف فائنانس کنٹرول کرتی ہے. ایکسپلین کر دیں منسٹر صاحب کی اطلاع کے لیے بھی کہ ہمیں 150 ارب روپے اس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اس سال ملنے ہیں, اس میں سے 140 روپے ہم پہلے خرچ کر چکے ہیں, ہمارے پاس اس کے اندر کوئی باقی نہیں ہے کوشن دینے کے لیے, اس لیے جو بھی پرائس انکریز ہوگی ہم پاس کریں گے. میں یہاں پر ایک اور چیز واضح کر دوں, اکثر ملک, دنیا کے ملک جو ہیں انرجی کی پرائسز کو بڑی جیلسلی گارڈ کرتے ہیں کیونکہ اس پرائس بڑھنے سے اکانومی ڈپریس ہو جاتی ہے, اور اکثر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک سپائک آتی ہے, اگر وہ سپائک ریل ٹائم میں آپ عوام کے اوپر پاس آن کر دیتے ہیں تو کچھ سیکٹر آف اکانومی ہمیشہ کے لیے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ کوشن کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس کوشننگ میکنزم نہ ہو, اور میری ابھی ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ عوام کے اوپر یہ اتنی کڑوی گولی ہے, ان کو بتا دیا جائے کہ جو ہمارے پاس کوشننگ میکنزم تھا اس کی یہ پوزیشن ہے. اور دوسری پوزیشن میں بات یہ کہ اگر عوام کی اس حالت کو دیکھ کر گورنمنٹ یہ فیل کر رہی ہو کہ ان کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پڑا ہے, تو کمپیشن شو کرتی, کہتی جو ہمارے حصے کا 1 روپیہ بڑھنا تھا, جو ہمارے مقصد نہیں تھا اس کو بڑھانا, وہ ہم کم کرتے. دوسرے الفاظ میں کہ عوام تو قربانی دے رہے ہیں لیکن حکومت کیا قربانی دے رہی ہے, یہ پوچھیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں یہ 2-3 دن پہلے پاکستان ریلویز نے عید کے 3 دنوں کے لیے اپنے کرایوں میں 40% کمی کی ہے. تو ریلوے جو کہ بہت زیادہ خسارے کا شکار ہے, بہت بری صورتحال سے دوچار ہے, اس نے پہلے بھی اپنے کرائے کم کیے اور ابھی عید کے دنوں میں بھی ریلیف دیا, 40% کرائے کم کیے. اگر ریلوے یہ کام کر سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا کہ منسٹری آف پیٹرولیم یا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور وہ بھی کوئی نہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. کوئی آپ کے پاس تجویز ہے؟ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ درجن بھر کمپنیاں ہیں, تیل کی کمپنیاں ہیں, ان میں ریفائنری کمپنیز ہیں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, درجن بھر. انہوں نے پیٹرولیم منسٹری کو بنا رکھا ہے یرغمال, اور 18 کروڑ صارفین جو ہے اس سے تاوان وصول کیا جا رہا ہے. اب جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 40 ارب روپیہ جو صرف پیٹرولیم سیکٹر کا پی ڈی ایل ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, وہ لگ بھگ 40 سے 50 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا ہوتا ہے. اب 40 یا 140؟ میرے خیال میں 140. نہیں, آپ گیس والا بھی بیچ میں ڈال, میں سب کچھ ڈالا, میں صرف پیٹرولیم کی بات. آپ صرف پیٹرولیم کی بات کریں تو 2001 سے لاگو. اب وہ 400 سے 500 ارب روپے کی اماؤنٹ ایک بنتی ہے جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی. اب آپ طریقہ پوچھتے ہیں. اب دیکھیے کہ ریفائنریز جو ہیں پاکستان کی, وہ پوری دنیا کی ریفائنریز سے ڈبل مارجن اس وقت وصول کر رہی ہیں زبردستی یرغمال رکھ کے پیٹرولیم منسٹری سے. جو دنیا کا مارجن ہے ہماری ریفائنریز اس سے ڈبل وصول کرتی ہیں. یہ ذرا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کس کس نے پیٹرولیم منسٹری کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں ریفائنریز ہیں ہماری, اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, اس میں یہ پیٹرول پمپ کے جو اونرز ہیں, جو پی ایس او ہے, کیلٹیکس ہے, باقی سب کمپنیاں ہیں, ان درجن بھر ہے یہ ساری ملا کے. یہ سلفر ہمیں جیسے ڈیزل دیتی ہیں وہ ہائی سلفر ڈیزل دیتی ہیں اور چارج کرتی ہیں لو سلفر کا. اب عالمی منڈی میں $18 پر بیرل کا اس کا فرق ہے. اب وہ کوئی 4 سے 5 ارب روپیہ سالانہ پاکستانی صارفین سے ایکسٹرا کھینچ لیتی ہیں اور پیٹرولیم منسٹری چپ بیٹھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ڈیمڈ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ ریفائنریز کی ٹیکنالوجی بہتر کر لیں اور آپ 5 سے 10% جو ہے وہ ڈیوٹی لگاتے چلے جائیں تیل کے اوپر. وہ جو ریفائنریز تھیں وہ ڈیوٹی لگاتی چلی گئیں, انہوں نے کوئی 18 سے 20 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا اور ٹیکنالوجی پھر بھی نہیں بڑھائی. پیٹرولیم منسٹری ان کو کچھ نہیں کہہ پاتی. یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں 18 کروڑ صارفین کے اوپر. لیکن یہ کام صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے کہ سی این جی اسٹیشن ہفتے میں 2-3 دن بند رکھے گے؟ اچھا, ایک اور ایلیمنٹ مس ہو گیا تھا, ٹرانسپورٹیشن کا. سن 2000 میں اگر آپ اوگرا کا ڈیٹیل دیکھیں تو وہ کوئی 65 پیسے فی لیٹر ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتی تھی. اب وہ کبھی 6 روپے آتا ہے ماہانہ, کبھی 8 روپے آتا ہے فی لیٹر ٹرانسپورٹیشن. آپ کو اوگرا کی ورکنگ پہ بھی کوئی تحفظات ہیں؟ اوگرا کی ساری کیلکولیشن جو ہے وہ یہ یرغمال کی بیسس کے اوپر ہے نا. تو اصل تو اوگرا کا اور منسٹری آف پیٹرولیم کا تو آپس میں براہ راست کو تعلق نہیں ہے. دیکھیں ان کی گورننگ منسٹری تو یہی ہے. اوگرا نے اگر ایک فارمولا ہی غلط بنا دیا ہوا ہے تو آپ کا بنیادی اعتراض اوگرا پہ فارمولے کے اوپر ہے. جس فارمولے سے آپ اپنی تیل کی قیمت سیٹ کرتے ہیں وہ ایکچولی ایک یرغمال سے آپ وصول کرتے ہیں. چلیں یہ اب شاید صاحب میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت, میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ سی این جی اسٹیشن 2-3 دن ہفتے میں بند رہا کریں گے, یہ فیصلہ حکومت کا درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ فیصلے اس وجہ سے کرنے پڑیں گے کہ ان کی اپنی نیچرل گیس میں کمیاں واقع ہو رہی ہے اور پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ یوریا سیکٹر میں دیں, انڈسٹری سیکٹر میں دیں, پاور جنریشن میں دیں یا سی این جی گاڑیوں کے اندر دیں. ایک تو وہ پرائرٹی. مگر میں فاروق سلیم صاحب کی بات سن کر میں بہت ہی الارم ہوا ہوں. اس معنی کر کے الارم ہوا ہوں کہ 5 سٹیجز ہیں جہاں پر قیمت پیٹرول کی طے ہوتی ہے. ایک تو ایکس ریفائنری پرائس. اچھا, ایکس ریفائنری پرائس پر میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں تک معاملہ قابو میں ہوگا, مگر انہوں نے تو بتایا کہ ریفائنریز بھی پیسے زیادہ وصول کر رہی ہیں. پھر گورنمنٹ لیویز ہیں, ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ, اس کا بھی ذکر کر دیا کہ جناب 140 ارب یا جتنا بھی ہے 50 ارب پیٹرولیم پر آتا ہے. پھر فریٹ کے اندر بھی گڑبڑ ہے. پھر ڈسٹریبیوٹر اینڈ ڈیلر مارجنز فکس ضرور ہیں مگر پیٹرول کے اندر ملاوٹ ہے. مگر آخری آئٹم ایک بڑا اہم ہے, وہ سیلز ٹیکس کا ہے کہ 17% سیلز ٹیکس تو ہے نا گورنمنٹ لیوی, اس کے اوپر لیوی نہیں کہیں مگر سیلز ٹیکس ہے. اگر گورنمنٹ کوشن دینا چاہتی ہے تو اس کے پاس بہت ذریعے ہیں
ہیں کوشش دینے کے. اور یہ کہنا میرے بھائی کا کہ جی ٹائم نہیں تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ یار فائنانس منسٹر نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ جی ایس آر او کلچر ہم نے ختم کر دیا ہے, مگر 4 اکتوبر کو ایس آر اوز بھی آئے ہیں. تو جب آپ ٹیکسز بڑھا سکتے ہیں بیچ میں کہہ کر کسی بات کو کم بھی کر سکتے ہیں. یہ 18 کروڑ عوام نظر آتے ہیں جن کی گردن پر چھری چلتی ہے, وہ 30 لاکھ جن کا ذکر یہ ہوتا ہے فلور آف دی اسمبلی پر اور اخباروں کے اندر کہ 8 لاکھ ٹیکس دہندگان ہیں, اور 30 لاکھ یا 32 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے مگر حکومت لے نہیں پا رہی ہے. آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, ان کے نام پتے آئیڈینٹی کارڈ سب کچھ موجود ہیں, ان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. بس یہ غریب عوام ہے جس کے اوپر یہ مسلسل معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے اور پیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر حکومت کے پاس پیسے ہوں تو وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس کم کرے یا نہ لگائے. یار غریب تو پسا چلا جا رہا ہے نا, اور اس کا ایک وشس سائیکل ہے, ہر چیز کی قیمت پر معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ذرا پوچھ لیتا ہوں, اب شاید خان آبادی سے 2 چیزیں پوچھنی آپ. پہلی تو یہ بتائیے کہ یہ گلفراز صاحب نے اور فاروق سلیم صاحب نے ذکر کیا ہے اوگرا کا, کیا واقعی آپ اوگرا کے ہاتھوں یرغمال ہیں؟ اوگرا جو فیصلہ کرے گی اس کے ماننے کے آپ پابند ہیں, اور اوگرا پیچھے سے کچھ پرائیویٹ کمپنیز کی ہاتھوں یرغمال ہے؟ یہ کافی باتیں اس قسم کی چلتی رہتی ہیں, ہم نے بھی بہت سی سنی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اوگرا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے اور کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت ہے, منسٹری پیٹرولیم کے ماتحت نہیں ہے. اچھا, انڈیپینڈنٹ ہے. ان کے جو کام بھی ہیں بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی, اس پر کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. پبلک ہیئرنگ بھی ان کی ریکوائرمنٹ ایک ہے, پبلک ہیئرنگ بھی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے اوگرا میں نہ کیپیسٹی بلڈ کی گئی, اور خاص طور پہ توقیر صادق کیس کے بعد تو اوگرا بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا. اور اس سے میں یہ کہوں گا کنزیومر کو پروٹیکشن نہیں ملا, بلکہ جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے بنیادی ایلیمنٹس ہیں, یعنی ریفائنریز ہوئیں یا ڈیلرز ہوئے یا سوئی کی جو 2 کمپنیز ہیں, ان کی ورکنگ بڑی حد تک افیکٹ ہوئی ہے, کیونکہ اوگرا صحیح طرح سے ریگولیٹ نہیں کر پایا. مثلا جو آپ نے یہ مارجنز کی بات کی, ڈیلر مارجنز, لوسٹ ڈیلر مارجنز ہیں پاکستان کے اس پورے ریجن میں ہی نہیں بلکہ شاید دنیا میں. اگر یہ کوئی کہے کہ وہ سارے پیسے بنا رہے ہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ سب چیزیں بڑی ویزیبل ہیں. ریفائنریز کی بات ہے, ریفائنریز پاکستان میں پرانی ٹیکنالوجی کی ریفائنریز ہیں جو کہ پیسہ بنا ہی نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے کہ وہ پیسہ بنا سکیں. اس لیے ان کو یہ ڈیم ڈیوٹی اور اس قسم کے ان کو ایڈوانٹیجز دیے گئے کہ کم از کم یہ ریفائن کر کے کروڈ کو اور پروڈکٹس کو. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ کیا حکومت نے کہ اگلے 2-3 مہینے میں سی این جی اسٹیشن ہفتے میں 2-3 دن بند رہا کریں گے, تو یہ اس کی کیا مجبوری ہے؟ یہ سی این جی اسٹیشن آج بھی بند رہتے ہیں, اور اس دفعہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ونٹر میں پنجاب میں سی این جی اسٹیشن تقریباً 3 مہینے بند رہیں گے. 3 مہینے بند بالکل ہی بند رہیں گے. یہی ایکسپیکٹیشن ہے, ابھی نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں. ہفتے میں 7 دن بند رہیں گے؟ جی بند رہیں گے. یہ ہفتے میں 7 دن بند رہیں گے. جی یہ دیکھیں, گیس بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے. اچھا, اور سی این جی جو ہے وہ گیس کا آخری یوزیج ہے. تو جب ونٹر میں ڈومیسٹک یوزیج میں 3 گنا اضافہ ہوتا ہے تو پھر نہ پاور کے لیے نہ فرٹیلائزر کے لیے. وہ جو سی این جی پہ رکشہ چلتا ہے, ٹیکسی چلتی ہے, سی این جی پہ ویگنیں بھی چلتی ہیں, تو کیا ہوگا؟ ساری بند ہو جائیں گی, بےروزگاری بڑھے گی. یہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں اضافی گیس کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا. یہ تو آپ سی این جی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو فرٹیلائزر بند کرنا پڑے گا, آپ کو انڈسٹری بند کرنے پڑے گی, آپ کو پاور پلانٹ بند کرنے پڑیں گے, اور ڈومیسٹک یوز کے لیے گیس. اچھا, لیکن شاہد صاحب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ٹیکسیاں, رکشے, ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ جو سی این جی پہ چلتی ہے, اگر یہ بند ہو گئی تو یہ تو ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے, سڑکوں پہ آ جائیں گے. دیکھیں, ان کے پاس چوائس ہے کہ آلٹرنیٹ فیول پہ چلا سکتے ہیں, یعنی پیٹرول پہ چلا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک گھر میں گیس نہ گئی, سر پیٹرول پہ اگر کوئی رکشہ یا ٹیکسی چلے گی تو وہ تو کوئی آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک میں اضافی گیس کا بندوبست کیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ہم اس پر جسے وار فوٹنگ کہتے ہیں اس سے کام کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اگلے سال سے ملک میں گیس آنی شروع ہو جائے گی, جو سستی نہیں ہوگی. کہاں سے آئے گی وہ گیس؟ ایل این جی کے ذریعے. ایل این جی گیس کا اگر کوئی سولوشن ہے وہ صرف ایل این جی ہے. اگر آج سے 10 سال پہلے کام کیا جاتا, آج یہ مشکلات نہ آتی.
اچھا جی، ایک وقفہ لینا ہے. شاہد حقان عباسی صاحب نے بہت صاف صاف اور کھلی کھلی باتیں کی ہیں. ابھی قربانی جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. قربانی آپ کو دینی ہے، مجھے دینی ہے، ہم سب کو قربانی دینی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، آنے والے 3 مہینے میں یہاں پہ سی این جی اسٹیشنز بالکل بند رہیں گے، اور کوئی ریلیف کا اگر کوئی کے آثار ہیں تو وہ اگلے سال کو ہیں، اور اگلا سال ابھی کافی دور ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم چلتے ہیں کراچی میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف الوی صاحب، آپ نے سنا شاہد حقان عباسی صاحب نے وقفے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں قوم کو خبردار کیا ہے کہ اگلے 3 مہینے پنجاب میں تو سی این جی اسٹیشن بند رہیں گے، اور اس کے بعد جو فرٹیلائزر پلانٹ ہیں وہ بھی بند ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ واحد اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایل این جی ہے. تو آپ کو کوئی ان کی مجبوریوں کا خیال ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی مجبوریوں سے زیادہ ہمیں لوگوں کی مجبوریوں کا خیال ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے اسمبلی میں بھی سوال کیا تھا، اور اسٹیٹ منسٹر جو ہیں پیٹرولیم کے، انہوں نے ایشورنس دیا تھا کہ ایران سے جو گیس پائپ لائن ہے وہ دسمبر 2014 تک مکمل ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے وہ جو معاہدہ کیا ہے، اگر ہم نے وہ اپنا حصہ مکمل نہیں کیا تو $3 ملین پر ڈے کا ہرجانہ دیں گے. اگر 1 سال ڈیلے ہو گیا تو $1 بلین کا ہرجانہ حکومت پاکستان کو دینا پڑے گا. مگر وہ جو معاملات جس انداز سے چل رہے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب جب عمرے سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سعودی عرب سے یہ کہا کہ سے نکلتے ہوئے یہ رپورٹرز کو کہا کہ جی یہاں معاملہ پرائسنگ کا بھی ہے، اور یہ معاملہ اس میں انہوں نے کویسچن مارک کے حوالے سے کچھ بات کر دی. ہم نے پھر اسمبلی میں پوچھا، انہوں نے ہمیں ایشورنس دی کہ نہیں جی یہ معاملہ آن روٹین چل رہا ہے، اور $650 ملین یا $450 ملین. ایران نے کہا کہ بھئی ہم تمہارے سیکٹر کے اندر، پاکستان کے اندر تعمیر پر ہم مزید لگائیں گے. اب ایک نئی خبر آئی. نئی خبر کیا آئی کہ حکومت پاکستان نے ان سے کہا کہ جی تمہارے اپنے سائٹ کی تو تم نے بنا دی، اب ہمارے سائٹ کی بھی $2 بلین اس میں لگاؤ. اچھا، یہ معاملہ ہے کہ ہم تو مسئلے میں پھنستے چلے جائیں گے. حکومت کے پاس پیر نہیں ہے کہ کھڑے ہوں امریکہ کے آگے، دوسروں کے آگے. امریکہ ایران کے اندر کچھ مصالحت ہو رہی ہے، پاکستان کی اپنی ضروریات ہیں، اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. عراق نے پچھلے 6 مہینوں میں، جو ٹوٹل امریکن کنٹرول میں ہے، پچھلے 6 مہینے کے اندر اس نے معاہدہ کیا ہے ایران سے گیس لینے کا. ترکی جو امریکن الائی ہے، نیٹو الائی ہے، ترکی نے پچھلے 3-4 سال سے ایران سے گیس لے رہا ہے. اگر گھٹنے نہیں ہیں اور ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ یہ کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمارے دسمبر 2014 کے اندر یہ ہمیں گیس مل جانی چاہیے. ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا شاہد حقان عباسی صاحب، اگر ہم ایران سے گیس لے لیں تو ہمارا بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی بالکل حل ہو سکتا ہے. پاسبل نہیں ہے؟ یہ پاسبلٹیز ہیں. ایک معاہدہ پاکستان نے سائن کیا ہے جی، جس کے تحت آپ نے ایران سے گیس 1 جنوری 2015 سے کچھ کوانٹیز بھی لینی شروع کرنی ہے. اس میں ایشوز یہ ہیں، یہ مسئلہ پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. پچھلی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں ایک کانٹریکٹ بھی سائن کیا، انوگریشن بھی کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کانٹریکٹر اس پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بینک فائنانس کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران نے $500 ملین کی فائنانسنگ کا وعدہ کیا ہے. ہم نے اپنا تمام کام مکمل کر دیا، ڈیزائن بھی کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہم نے موقع پر جو اس کا روٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، اس کو بھی کر دیا. الائنمنٹ اس کی موجود ہے، موقع پر نشانات بھی لگے ہوئے ہیں. اب صرف ای پی سی کانٹریکٹر نے آنا ہے. لیکن آپ نے وقفے سے پہلے کہا کہ مسئلے کا حل ایل این جی ہے، تو ایل این جی آپ نے ایران سے تو نہیں لینی؟ دیکھیں، پائپ لائن نہیں، ایران سے ایل این جی نہیں آئے گی، ایران سے پائپ لائن سے گیس آئے گی. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پریورٹی نہیں ہے، ایل این جی آپ کی پریورٹی ہے. دیکھیں، وہ اپنی جگہ پر معاملہ چل رہا ہے. میں نے اس کی مشکلات بھی آپ کو بتا دی کہ کوئی انٹرنیشنل کانٹریکٹر، کوئی لوکل کمپنی سینکشنز کی وجہ سے اس پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جی ڈاکٹر عارف الوی صاحب، یہ بات اب کیا اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل کانٹریکٹر اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی ایک وضاحت ضرور کر دوں کہ ہم اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی کام کی رفتار کو ختم نہیں کیا. میں نے صرف مشکلات کا آپ کو ذکر کیا کہ کوئی بینک فائنانس کرنے کو تیار نہیں ہے سینکشنز کی وجہ سے، اور
یہ ہر شخص کو اس بات کا علم ہے، کوئی انٹرنیشنل کانٹریکٹر جی اس کو تیار نہیں ہے کام کرنے میں سینکشنز کی وجہ سے. جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل، انہوں نے بالکل بات صحیح کی کہ انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے ہے. بھائی صاحب آپ امریکن وڈرال کے اعتبار سے آپ کے پاس بھی ترک کے پتے ہیں. اگر امریکنز آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ جناب ترکمانستان سے گیس لو اور ادھر سے لو ادھر سے لو، آپ بینڈ اوور بیکورڈ کر رہے ہیں ان کو اپیز کرنے کے اعتبار سے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنا کمٹمنٹ پورا کرنے سے پہلے، پچھلی حکومت نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بھی ایران کے خلاف سینکشنز تھے، اور شاید خاقان عباسی صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ عراق نے تو پچھلے 6 مہینے میں معاہدہ کیا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل سینکشنز کے نیچے آ سکتا ہے. ترکی 3-4 سال سے لے رہا ہے گیس ایران کے ساتھ. یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے آف لابینگ، آف پریزنٹنگ اٹس کیس، میچنگ، کہ ہم تمہیں وڈرال کے اندر، یہ دیکھو یہ تو انٹرنیشنل بات ہے نا کہ ہم تمہارے وڈرال کے اندر تم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری انرجی نیڈز ہیں. اس کے اوپر ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. یہ پبلک کے آگے یہ کہہ دینا کہ جی ہم مجبور ہیں کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، ایسی بات زرداری صاحب نے سائن تو کیا تھا کہ 8 مہینے ہوئے جب وہ واقف نہیں تھے. کوئی سینکشنز کم ہونے کا امکان ہے کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کی مخالفت چل رہی ہے. جو بنیادی نقطہ ہے ایران گیس پائپ لائن سے، وہ تو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا. جو حکومت پاکستان کا ایرانی حکومت سے معاہدہ ہے، اس کے تحت ہمیں $15 فی یونٹ کی ایرانی گیس پڑے گی، جبکہ سوئی ناردرن سوئی سدرن اس وقت جو ہے وہ $4.5 کی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کی گیس کی آپ بجلی بنائیں گے تو وہ 40-45 روپے فی کلو واٹ آور پڑے گی. ابھی ہمیں 15 روپے پڑ رہی ہے. 40-45 روپے کی بجلی تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. جی شاہد صاحب اس چیز کو کنفیوز نہ کریں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایران پائپ لائن سے کمیٹڈ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. میں نے مشکلات کا آپ سے آگاہ کر دیا. اس کی فائنینسنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا لا پاس ہوا تھا پچھلی حکومت میں، اپوزیشن گورنمنٹ کے تعاون سے. اس کی کلیکشن بھی شروع ہوئی اور اس کے مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ ایران گیس پائپ لائن اسی سے بنے گی. بدقسمتی سے پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لا کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اچھا، ہم اپیل میں گئے ہیں ابھی تک. اچھا، یہ پچھلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، وہ بھی جو ہے وہ اکثر اپنی ناکامیوں کا ملبہ کورٹ کے فیصلوں پہ ڈال دیتی تھی. اب یہی کام آپ نے شروع کر دیا ہے. آپ کو کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کیا جو اس معاملے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اچھا، اگر وہ آپ کے پاس پیسے آتے رہتے اس سے آپ اپنی فنڈنگ سے یہ کام کر سکتے تھے. اچھا، دوسری بات، ترکمانستان پائپ لائن بھی آپ کو چاہیے، ایران پائپ لائن بھی چاہیے اور LNG بھی چاہیے. میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے، ایک بنے گا تو دوسرا ختم. اچھا، ہمارے پاس تیسری بات میں ذکر کر دوں، ایران پائپ لائن سے جو گیس اس وقت جو موجودہ قیمت ہے وہ تقریباً آپ کو 12-12.5 روپے کی پڑے گی، ڈالر کی. اور اگر اس سے آپ بجلی بنائیں گے تو وہ پاکستان کی سستی ترین بجلی ہوگی، وہ 40 روپے کا یونٹ نہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو ایران کے راستے سے گیس سے جو بجلی بنے گی وہ سستی ہوگی؟ جی، وہ سستی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کی انفارمیشن غلط ہے یا ان کی انفارمیشن غلط ہے؟ دیکھیے اس وقت ہم گیس لے رہے ہیں، جو پاور پلانٹ ہمارے چل رہے ہیں وہ $4.5 سے $5 فی یونٹ گیس لے رہے ہیں جو ہماری سوئی ناردرن سوئی سدرن سپلائی کر. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے گیس لینا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے؟ $15 ہم نے جو اگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ تیل کی قیمت سے پیگ ہے، یعنی کہ تیل کی قیمت کا 15% ہم ایران کو دیں گے. اگر $100 بیرل، لیکن شاہد صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو پلانٹ آج تیل پہ چل رہے ہیں ان کو اگر آپ ایرانی گیس ریپلیس کر دیں تو وہ سستی ترین بجلی ہوگی اور اربوں ڈالر کا سال میں آپ کو فائدہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، میرا وقت ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کسی وقت آپ سے بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مشکلات بہت ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں وہ کچھ بہت زیادہ آسان نہیں ہوں گے. ایک طرف ٹیررزم ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے اور تیسری طرف ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، وسائل محدود ہیں اور رسد اور طلب میں فرق بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور مدد کا طریقہ ایک ہی ہے کہ بچت کریں اور اپنے جو قومی وسائل ہیں انہیں انتہائی بے دردی سے ضائع نہ کریں. لیکن قربانی صرف عوام سے نہ لی جائے، حکومت بھی تھوڑی تھوڑی قربانی دے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.